اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب آج ہم بات کریں گے اسٹرکچرلزم کے حوالے سے، اور اسٹرکچرلزم میں اسٹریٹ وے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ حقیقت میں تلخیص ہیں پیٹر بیری کی کتاب میں جو کچھ اسٹرکچرلزم کے حوالے سے لکھا گیا اس کے اوپر، جو کہ اس نے اپنی کتاب بگننگ تھیوری اینڈ انٹروڈکشن ٹو لٹریری اینڈ کلچرل تھیوری میں پیش کیے ہیں۔ تو اسٹریٹ وے ہم آتے ہیں موضوع کی طرف کہ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ تھی جو کہ شروع ہوئی 1950 میں فرانس سے، اور جو دو عظیم فرینچ رائٹرز جنہوں نے اس کو فروغ دیا وہ تھے جناب کلاڈ لیوی اسٹراس اور رولینڈ بارتھ، اور ان دونوں کے کام نے جو ہے اس موومنٹ کو برٹن میں 1970 میں پاپولرائز کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس نے اپنا انفلوئنس جو ہے وہ شو کیا۔ اسٹرکچرز ہیں کیا؟ تو اسٹرکچر جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا دنیا کو پرسیو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے ہر چیز کے حوالے سے کیٹیگریز تیار کر رکھی ہیں، اور ان کیٹیگریز کی روشنی میں ہی ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہی ہمارے اسٹرکچرز ہیں۔ یعنی کہ اسٹرکچرلسٹ کے مطابق میننگ جو ہے وہ ایک چیزوں کا ایک ذاتی جوہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت میں میننگ ہم انسان چیزوں کو دیتے ہیں ان اسٹرکچرز کی روشنی میں جن میں ہم پلے بڑے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ذہن پر بہت زیادہ جو ہے اثر ڈالا ہوا ہے، اور ان اسٹرکچرز کی روشنی میں ہی ہم چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم چیزوں کو میننگ بھی ان اسٹرکچرز کی روشنی میں ہی دیتے ہیں۔ پیٹر بیری مثال دیتا ہے جان ڈن کی ایک پوئم گڈ مورو کی، کہ یہ پوئم جو ہے وہ جس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے وہ ایلبا ہے، یعنی کہ ڈان سانگ۔ وہ کہتا ہے کہ ڈان سانگ کی ہسٹری سے جب تک آپ واقف نہ ہوں کہ یہ 12 سینچری میں اس نے فروغ پانا شروع کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے کنٹری لو کا اگر آپ کے پاس کانسیپٹ نہ ہو، یا پوئٹری کا اگر آپ کے پاس جو ہے کانسیپٹ نہ ہو، تو آپ جو ہے بیسیکلی اس نظم کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے، یا آپ اس کی میننگ کو نہیں جان سکتے۔ تو وہ بیک گراؤنڈ اسٹرکچر آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے اس کی میننگ تک پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے یونرا، ہسٹری، فلسفی، سوشل اور کلچرل سیٹنگ کی نالج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جن کی روشنی میں یا جن سے ریلیٹ کر کے اس چیز کو لکھا گیا ہے، کیونکہ اسٹرکچر جو ہے وہ حقیقت میں انہی چیزوں سے فلو کرتا ہے۔ اس لیے پیٹر بیری اسٹرکچرز کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دیتا ہے چکن اور ایگ کی، کہ چکن جو ہے وہ در حقیقت میں یہ نالج ہے، یا یہی یونرا، ہسٹری، فلسفی، سوشل اور کلچرل سیٹنگز اور ٹریڈیشنز ہیں جنہوں نے اس ٹیکسٹ کو پیدا کیا، اور یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ حقیقت میں ایک ایگ ہے ان ساری چیزوں کا۔ اگر ہم آئیں کہ سب سے زیادہ موسٹ ڈومینیٹنگ فگر جس نے اسٹرکچرزم کو فروغ دینے میں اور لوگوں کو جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن دینے میں کہ واقعی اسٹرکچرزم جو ہے وہ ایک صحیح طریقہ کار ہے دنیا کو دیکھنے کا، اس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ ہے جناب فرڈینینڈ ڈی ساسور، جو کہ 1857 میں پیدا ہوا اور 1913 میں انتقال کر گیا، لیکن اس کا جو کام ہے لسانیات کے اوپر، لنگوسٹکس کے اوپر، اس نے حقیقت میں اسٹرکچرزم کو بھی جو ہے بڑھاوا دیا، یا بلکہ اس کی بنیاد بنا۔ وہ فرڈینینڈ ڈی ساسور بیسیکلی ایک ماہر لسانیات تھا، اور فرڈینینڈ ڈی ساسور سے پہلے جو ہے لسانیات کو محض جو ہے تاریخ کے پس منظر میں پڑھا جاتا تھا کہ کوئی زبان جو ہے وہ کب اور کہاں سے کیسے شروع ہوئی اور کیسے تبدیل ہوئی، اور یا پھر جو ہے زبانوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا تھا۔ لیکن فرڈینینڈ ڈی ساسور نے سب سے پہلے زبان کے مطالعے کی ایک نئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہ ہموار کی، ایک زبان کی اسٹڈی کا مطالعہ کیا، کہ آپ زبان کو من حیثیت السسٹم، ایک سسٹم کے طور پر جو ہے آپ زبان کو اسٹڈی کریں کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ میننگز کیسے کریٹ کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 باتیں ہیں فرڈینینڈ ڈی ساسور کی، وہ ہمارا جو موضوع ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ نمبر 1، فرڈینینڈ ڈی ساسور کے مطابق میننگ ایک آربیٹریری اور ایکسٹرنلی امپوزڈ فینومینن ہے، یعنی کہ انسان جو ہیں وہ چیزوں کو معنی دیتے ہیں، چیزوں کے اندر بذات خود کوئی بھی معنی نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں کنونشنز اور ٹریڈیشنز جو ہیں اس میننگ کو فکس کر دیتی ہیں۔ نمبر 2،
اس کی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ میننگ جو ہے وہ ریلیشنل ہے، یعنی کہ ورڈز جو ہیں وہ دوسرے ورڈز کا سہارا چاہتے ہیں اپنی میننگ کو کریٹ کرنے کے لیے، ایسے ورڈز جو کہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے ان کی اپوزٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو پیئرز ہوتے ہیں ورڈز کے جو کہ ریلیشنل ہوتے ہیں ان ٹرمز آف سینونیمز اینڈ انٹونیمز، یہ ان ورڈز کو جو ہے بامعنی بناتے ہیں۔ جیسے اب پیلس جو ہے وہ بھی رہنے کی جگہ ہے اور ہٹ جو ہے وہ بھی رہنے کی جگہ ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی لیوز ان اے پیلس تو ایک ڈفرنٹ معنی ہمارے ذہن میں آئی، اور ہم اگر کہتے ہیں کہ ہی لیوز ان اے ہٹ تو ایک ڈفرنٹ معنی ہمارے ذہن میں آئی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میننگ جو ہے وہ ریلیشنل ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ہمارا ورلڈ ویو۔ جس قسم کے ورڈز کا ہم انتخاب کرتے ہیں کسی بھی فینومینن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، وہ لفظ جو ہیں وہ حقیقت میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک قوم کے لیے وہ فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں اور دوسری قوم کے لیے جو ہے وہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے عمومی طور پر حکومتیں یا وہ لوگ جو کہ کوئی نیا سسٹم سوسائٹی کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو یا اس کانسیپٹ کو ایسے لفظوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں سوسائٹی کے اندر۔ جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکس نافذ کرنا ہے تو اگر آپ اس کو کمیونٹی چارجز کا نام دے دیں تو لفظ کمیونٹی سے جو ہے ایک اچھا تاثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی ہی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی ہی بھلائی کے لیے ہم اس کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، تو لہذا وہ اس کو اچھے طریقے سے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہو گئی اسٹرکچرلزم کے حوالے سے کہ فرڈینانڈ ڈی ساسور کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل تھا، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ ایک اس نے فاؤنڈیشنل آئیڈیالوجی دے دی اسٹرکچرلزم کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض جو نیوز چینلز ہوتے ہیں وہ پرٹیکولر ورڈز یوز کرتے ہیں کسی بھی فینومینن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تاکہ ایک خاص قسم کی سوچ جو ہے آپ کے اندر پیدا ہو۔ اس حوالے سے اسٹرکچرلسٹ نے اصل میں فرڈینانڈ ڈی ساسور کے کام کو کو آپٹ کیا، اور ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ یہ جو ماڈل لینگویج کا فرڈینانڈ ڈی ساسور نے پیش کیا ہے، اس کو جو ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں زندگی کے دوسرے معاملات کو سمجھنے کے لیے بھی، اور ان کو بھی بطور آپ اسٹرکچر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو سوشولوجیکل، کلچرل یا جو جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں، یا ایون ادب ہو گیا، تو ان کو آپ بطور ایک اسٹرکچر کے جو آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو کلاڈ لیوی اسٹراس نے اس حوالے سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ کوئی بھی ایک متھ جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتی ہے، اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو اس معاشرے کے اندر موجود دوسری تمام متھس کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑے گا، دوسری تمام کہانیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کو بنیادی طور پر سمجھ میں آ جائے کہ اس معاشرے کا اسٹرکچر کیا ہے۔ جیسے کہ ایڈیپس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھیبیس سے وابستہ تمام کہانیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ جو ہیں انسان اور دیوتا، انسان اور جانور، اجنبی اور رشتہ دار، شوہر اور بیٹے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس قسم کے اعتقادات جو ہیں وہ آپس میں پیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کس قسم کے تصورات یا تھیمز کو جو ہے مسلسل جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کہانیوں میں دہرایا جاتا ہے، اور ان کہانیوں میں اس قسم کے تصورات یا تھیمز کو دہرائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہ آپ کو جناب دیکھنا ہے ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے کہ وہ کون سا ایک سگنیفائنگ سسٹم ہے جو کہ اس کہانیوں کے اندر موجود ہے، جو کہ کوئی سٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سگنیفائنگ سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں کسی بھی کہانی کے ذریعے سے، تو آپ اس کلچر کے سٹرکچر کو بھی جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں تو رولینڈ ڈیبارٹ جو کہ دوسرا بہت بڑی ایک میجر فگر ہے اسٹرکچرلزم کے حوالے سے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جو ڈیفرنٹ کلچرل فینومینا ہوتے ہیں، آپ ان کو ذرا اسٹڈی کریں کہ یہ کس قسم کے ویلیو سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں، کس قسم کی سوچ کو جو ہے یہ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں، یا لوگوں کو جو ہے اس نظریہ حیات کا جو ہے نا وہ سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کو انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ اپنے اندر جو ہے پیدا کرنی ہے۔ مختلف جو کوالٹیز ہیں اور جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ، آپ ان کے اوپر غور کریں۔ مثال کے طور پر جو کچھ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے، جیسے کہ ریسلنگ ہوتی ہے، باکسنگ ہوتی ہے، لوگوں کے کھانے کے خاص سٹائلز ہیں، یا سینما کے کچھ خاص امیجز پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ امیجز یا وہ جتنی بھی، یا ہم تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھیں تو آج کل جو ایڈورٹیزمنٹس پیش کی جاتی ہیں، تو ان ایڈورٹیزمنٹس کے اندر کچھ خاص امیجز آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اور وہ امیجز جو ہیں آپ جب دیکھتے ہیں تو
اصل میں وہ امیجز ایک پورے وے آف لائف کو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ رولینڈ بارٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ انسینیویٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ذہن کے اندر آہستہ آہستہ سے۔ تو جناب ہم آخر میں آتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو اسٹرکچرلسٹ ہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسٹرکچرلسٹ جو ہیں وہ ادب کے حوالے سے جو ہے نثری کہانیوں کا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، ناولز ہو گئے، افسانے ہو گئے، پوئٹری کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے یقیناً اس حوالے سے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے سماجی یا کلچرل ایسپیکٹ سے یہ کہانیاں جنم لے رہی ہیں، لہذا اس کلچرل ایسپیکٹ کو سمجھنا پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کہانی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس کے علاوہ کس قسم کی ادبی صنف کو یا لٹریری یونرا کو جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو سماجی لحاظ سے انڈرسٹینڈ کریں، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کریں، یا محض پیورلی ایک ادبی پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کریں کہ کس ادبی صنف سے یہ تعلق رکھتی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس ادبی صنف کی کون کون سی قوانین کو جو ہے یوز کیا گیا اس کہانی کو تخلیق کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اسٹرکچرلسٹ جو ہیں وہ انٹر ٹیکسچوئل کنیکشنز بھی جو ہیں ادب کے اندر یا کسی بھی کہانی کے اندر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ٹیکسٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے رائٹر نے ایکسپلائٹ کیا ہے اپنا ٹیکسٹ کریٹ کرنے کے لیے، یا پھر اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا بیانیہ یا عالمی بیانیہ جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو یہاں پر جو ہے بطور ماڈل جو ہے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسٹرکچرلسٹ جو اہم کام کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ کسی بھی فن پارے میں جو تصورات ایک دوسرے کے متقابل ہوتے ہیں ان کو واضح کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ یہ دو زندگی کو دیکھنے کے اور زندگی کے بارے میں سوچنے کے تصورات جو ہیں اس کہانی کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، اور کون سا تصور جو ہے وہ کون سے تصور کے اوپر جو ہے سبقت لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہیں لیوی اسٹراس جو ہے مائتھیمز کا نام دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے مورفیم جو ہے وہ گرامر میں وہ چھوٹا سے چھوٹا یونٹ ہے جس کی کوئی معنی ہو سکتی ہے، ویسے ہی مائتھیم جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹا بامانی یونٹ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس اسٹرکچر کی روشنی میں جو کہ اس قسم کے مطالعے سے یا اس قسم کے انالیسس سے کسی بھی ٹیکسٹ کے آپ کے اوپر واضح ہوتا ہے، تو وہ اس کی روشنی میں وہ زندگی کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان میں سائنس کام کر رہے ہیں اور وہ کن ویلیوز یا بلیفز کو فروغ دے رہے ہیں۔ رولینڈ بارٹ کا کام جو S/Z اس کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، بطور مثال پیٹر بیری جو ہے اسے پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب 5 قسم کے کوڈز جو ہیں وہ رولینڈ بارٹ نے پیش کیے ہیں، جو کہ کسی بھی فن پارے کے اندر جو ہے عموماً کام کرتے نظر آتے ہیں، جن کے ذریعے سے جو ہے کوئی بھی فن پارا، چاہے وہ کوئی نظم ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، ڈرامہ ہے، وہ ان 5 قسم کی چیزوں سے جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ یہ 5 کوڈز کون سے ہیں؟ نمبر 1 پرو ایریٹک کوڈ، نمبر 2 ہرمینیٹک کوڈ، نمبر 3 کلچرل کوڈ، نمبر 4 سیمک کوڈ، اور نمبر 5 سمبولک کوڈ۔ پرو ایریٹک کوڈ سمپلی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کرداروں کی ایک کہانی کے اندر، اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کہاں سے چلی، پوائنٹ اے سے چلی اور پوائنٹ بی تک پہنچی، یعنی کہ پرو ایریٹک کوڈ جو ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہرمینیٹک کوڈز ایسے کوڈز ہوتے ہیں جو کہ قاری کے ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی کردار جو ہے وہ جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ گیا اور اس نے ایک دروازے پر دستک دی، تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا اس نے اسی دروازے پر کیوں دستک دی، اور یہ گھر کس کا ہے، وہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ تو یہ ہرمینیٹک کوڈز ہیں جو کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی سوچوں کو متحرک کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم کلچرل کوڈز کی طرف آتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے جو اس کی بیک گراؤنڈ نالج ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جو عمومی اعتقادات ہیں اور وہ جو تصورات ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ بھی جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی معاشرے کا، جس معاشرے سے وہ ٹیکسٹ پیدا ہوا ہے، اس معاشرے کا کلچر، اس معاشرے کی روایات کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس کہانی کی
की इन डेप्थ मीनिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नंबर 3, सैमिक कोड जो हैं, जिनको कि कॉनोटेटिव कोड्स भी कहा जाता है, वो ऐसे कोड्स होते हैं जिनमें छोटी छोटी मालूमात के जरिए से या मुख्तलिफ अल्फाजों के जरिए से जो है किसी किरदार या किसी चीज या किसी किरदार के बारे में मजमूई तौर पर हमारे अंदर एक तासुर कायम किया जाता है। यानी कि ये एक एक्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी है इस लिहाज से। और सिंबॉलिक कोड्स जो हैं वो तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो आइडियाज होते हैं उनको पेयर किया जाता है, उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है एक कहानी के अंदर, और एक बहस उससे जो है वो जनरेट की जाती है कि कौन सी बात जो है वो ज्यादा अहम है। जैसे अगर किसी टेक्स्ट के अंदर जो है वो जिंदगी और आर्ट को जो है वो पेश कर दिया जाए, तो फिर अब सोचने वाले इस सोच में पड़ जाते हैं या इस बहस में पड़ते हैं कि अच्छा जनाब, जिंदगी ज्यादा अहम है या आर्ट ज्यादा अहम है। यानी कि आर्ट के अंदर तो जिंदगी की एक एक्सट्रीमली ब्यूटिफाइड शक्ल जो है वो पेश की जाती है, और जबकि जिंदगी असल में जो है वो कुछ और ही चीज है। तो व्हाट शुड बी गिवन द ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पर जो है जो बेसिक जो बाइनरी पोलैरिटीज होती हैं, जो कि जिनकी रोशनी में हम इस दुनिया को देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने तजर्बात को या अपने रियलिटी के कॉन्सेप्ट को, उनको जो है यहाँ पर पेश किया जाता है। तो ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से। हम मुख्तसरन यही कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो दुनिया को देखने का एक अंदाज है, और इस दुनिया को देखने के अंदाज के अंदर कुछ पोलैरिटीज होती हैं, कुछ बाइनरी अपोजिशंस जो हैं वो आपस में काम कर रही होती हैं, कुछ आइडियाज जो कि एक दूसरे के साथ जो हैं, कुछ आइडियाज को हम जो है वो वैल्यू देते हुए नजर आ रहे होते हैं और कुछ आइडियाज को नहीं देते हैं। तो दैट्स इट।